چل گیا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 جون بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 98 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل جناب میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور اس کے جسم کو محفوظ کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو مبوَّأَ صِدْقٍ، بہترین ٹھکانہ۔ بولو بہترین۔ یہ وادی تیہ میں اترے، وہاں 40 سال رہے۔ بولیے کتنے سال؟ 40 سال۔ بعد میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شہروں میں بہت اچھے ٹھکانے عطا فرمائے، اچھی رہائش عطا فرمائی۔ وہ چونکہ شہروں کا اختلاف ہے علماء میں، بعض نے کوئی شہر لکھا ہے، بعض نے کوئی شہر لکھا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ اچھا دے دیا۔ اور رہائش کے بعد اگلا مسئلہ ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ بولو جی کون سا رزق ہے؟ ہاں جی، رہنے کو جھوپڑی ہو یا محل ہو، حلال کے پیسوں کا ہونا چاہیے، اور کھانا دال ہو، چٹنی ہو، یا پانی کے ساتھ بھگو کے روٹی ہو، یا مرغ و مسلم ہو، حلال کا ہونا چاہیے۔ حرام اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے دونوں باتوں میں فرمایا ٹھکانے میں صدقن، بہترین اچھی رہائش، ورزقناہم من الطیبات، پاکیزہ پاک رزق عطا فرمایا۔ پر فمختلفوا حتی جاءہم العلم، فمختلفوا، انہوں نے اختلاف شروع کر دیے۔ بولو جی انہوں نے کیا شروع کیے؟ اے بعد بے وقوف ہوندے نے جنہوں رج کے کھان نو لب جائے پھر کداڑے مار دینے، وہ پھر کسی نو سکھ نہ رہن دیں دے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے بھی ہم بھی بے قرار رہیں، اگلے بھی بے قرار رہیں، تو اس لیے فرمایا کہ فمختلفوا، انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ یہ اختلاف بھول کی بنیاد پر نہیں تھا، کم علمی کی بنیاد پر نہیں تھا، حتی جاءہم العلم، ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا۔ بولیے ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا۔ دیکھیے مشرکین مکہ کے سامنے میرے نبی کریم آ چکے ہیں، حضور کی ذات سے بڑا علم کون سا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن ان کے سامنے آ چکا ہے، تو قرآن سے بڑھ کر علم کون سا ہو سکتا ہے؟ اور جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے تورات میں پڑھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، انہوں نے انجیل میں پڑھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، ساری صفتیں حضور کی پڑھ چکے تھے، پھر بھی اختلاف کیا۔ اب سمجھیے، کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے، یہ اختلاف مع الانبیاء ہے۔ بولیے یہ اختلاف مع الانبیاء، یہ نبیوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اور نبی کا کلمہ پڑھ کر شریعت سے کیڑے نکالنے، بولو شریعت سے کیڑے نکالنے، کہ آپ کی حکومت کہتی ہے اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ بڑی سخت سزا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، قرآن کا حکم ہے، اور کہتے ہیں بڑی ظالمانہ سزا ہے، شادی شدہ کو سنسار کیا جائے، زانی کو، بڑی سخت سزا ہے۔ تو یہ ہے اختلاف علی الانبیاء، نبیوں کی شریعتوں میں سے کیڑے نکالنا، معاذ اللہ، تو یہ اختلاف علی الانبیاء ہے، نبیوں پر اختلاف ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، جاہل تو رستہ بھولے، پڑھا لکھا کیوں بھول رہا ہے؟ جو جس کو گاڑی نہیں چلانی آتی وہ کہے کہ میں نہیں چلا سکتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ڈرائیور بھی کہتا ہے مجھ سے گاڑی، بولو نا، نہیں چلائی جاتی۔ ملاح کہے کہ مجھے کشتی نہیں چلانی آتی تو کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ بھائی تو ملاح کس چیز کا ہے؟ تو ڈرائیور کس چیز کا ہے؟ تو حضرات محترم، علم تو ان کے پاس آ گیا، مگر انہوں نے اختلاف شروع کر دیے۔ اختلاف مذہبی ہو
تب بھی اللہ کو پسند نہیں، اور سیاسی ہو بولو تب بھی اللہ کو پسند ہے، فرقہ وریت مذہبی ہو تب بھی حرام ہے، اور جو فرقہ وریت پاکستان میں سیاسی ہو رہی ہے بولیے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا بھی بڑا نقصان ہے اور اس کا بھی بڑا وہ ہمارا ایمانی نقصان ہے کہ مذہبی فرقہ وریت پیدا کی جائے، اور یہ ہمارا جانی اور مالی اور وطنی نقصان ہے کہ ہر طرف سیاسی انارکی اور سیاسی فرقہ وریت ہو جائے۔ اللہ دونوں فرقہ وریت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کبھی کبھی بڑا ڈر لگتا ہے، علم کے باوجود اختلاف کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ، آپ آہستہ بولیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بولو مسلمانوں کا طریقہ۔ کبھی کبھی بڑا ڈر لگتا ہے، یقین کریں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیا آج علم کی کمی ہے؟ اگو ہولی بول دے ہو تھوڑے بولن کی کمی تو میں پہلے تو مننا نا، میں علم کی پوچھ رہا ہوں، کیا آج علم کی کمی ہے؟ قرآن حدیث سامنے نہیں ہے، پھر یہ فرقہ وریت کیوں ہے؟ پھر رب کے نام پر بنانے والی مسجدیں علیحدہ کیوں ہیں؟ پھر قرآن کے نام پر بننے والے چلنے والے مدارس علیحدہ کیوں ہیں؟ ایک ہی کعبے کی طرف رخ کرنے والے ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہیں؟ اور ایک ہی اللہ رسول کو ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف کیوں کفر کے فتوے دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور یہ علماء کا شیوا نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے۔ اللہ امت مسلمہ کے علماء کو اس شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ میرے ساتھ توجہ کریں تو ایک بات بتاؤں بڑی قیمتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، شارٹ بتاتا ہوں کام کی بات۔ واپس آئے تو بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹا کہ تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ وہ ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، میں تجھے کس لیے چھوڑ کے گیا تھا؟ تو کہنے لگے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بھائی میری داڑھی چھوڑ، میری بات تو سن۔ چھوٹے بھائی کو کتنا بڑا ادب ہوگا کہ بڑے بھائی کا ہاتھ بھی نہیں روکا، وہ گھسیٹ رہا ہے اور چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے ماں جائے بھائی ذرا میری بات تو سن لے۔ کیا یہ کھڑا ہو کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا؟ بولتے نہیں ہو، ادب کی بات ہے۔ ہاں بھائی بتا، تو کہا بھائی اگر میں قوم کو بچڑے کی پوجا سے روکتا تو قوم میں تفرقہ پیدا ہو جاتا، بولو قوم میں میری قوم ڈیوائیڈ ہو جاتی، تقسیم ہو جاتی۔ میں نے فرقہ وریت نہیں پیدا کی، کفر برداشت کر لیا ہے، اب آپ آگے جیسا کہیں گے ویسا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو کفر تو نبی نے سہ لیا پر تفرقہ پیدا، زور سے بولو نا یار، تو پتہ چلا کہ تفرقہ تو کفر سے بھی بدتر ہے۔ تو مولویوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور مزے کی بات ہے زمین لین لگیا کوئی مسلک پوچھتا بول دے جاؤ، میں بار بار کہہ رہے ہیں کوئی پوچھتا، رشتہ کرن لگیا تو جتھے مرضی دے لین گے، کوئی مسئلہ یا مسیطے وڑن گے، کنہ دی مسیطے ہوں سمجھ رہے ہو؟ یعنی ساری فرقہ وریت مذہبی کماں دے ارد گرد ہے، دنیا دے معاملے چ کوئی پرابلم ہے؟ بازار چلے جاؤ، آپ نے سبزی لینی ہے کبھی فرقہ نہیں پوچھو گے، آپ نے سونا مونا لینا ہے، کپڑے شپڑے لینے ہیں، جوتیاں لینی ہیں، کبھی کوئی بولو سارے فرقہ پوچھتا پر یا بات جنازے کی آئے گی، نماز کی، مسجد کی، مدرسے کی، قرآن کی، حدیث پڑھنے کی، فوراً ایک فرقہ وریت کا جن کھڑا ہو جائے گا۔ اگر یہ فرقہ وریت پھیلانے والے مولوی بخشے گئے، امید ہے کہ اسی چھاڑا مار دے جاواں گے اس لیے دعا کرو کہ اللہ سانو فرقہ وریت دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ سانو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، سونے نبی نے اپنی زبان عطا فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول هو سماکم المسلمین، نام ساڈا اللہ نے مسلمان رکھا جی۔ آؤ جی، اللہ کہتے ہیں کہ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک آپ کا رب ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا قیامت والے دن۔ اب بولو بھئی یہ فرقوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم یہاں کر سکتے تو خدا کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ ہم اختلاف ختم بھی نہیں کر سکتے، اور بولو اختلاف کرنے والوں کو مٹا بھی نہیں مٹا سکتے، تو پھر آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں۔
اپنے مسلک پہ قائم رہیے اور دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں. بولو دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں، وگرنہ یہودیوں والا کام ہے، لڑائی لڑائی لڑائی، فتویٰ فتویٰ فتویٰ. اور میں سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان فتووں کی زد میں ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، ہر طرف سے فتوے لگ رہے ہیں. بہرحال بندے کا معاملہ اللہ سے صحیح ہونا چاہیے، مخلوق کی خیر ہے. ہم یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. میرا مسلک میری بنیاد ہے. بولو میرا مسلک میری پر میرا کرتا اسلام ہے. بولو میرا کرتا، میرا مسلک میرے اندر رہے گا پر کرتا میرا اسلام ہے. جو بھی مسلمان آئے گا میں سینے سے لگاؤں گا، جو بھی مسلمان آئے گا میں مسلمان والی ٹریٹمنٹ کروں گا. باقی میرا مسلک میرے ساتھ ہے، میں اپنے مسلک کو کسی کو چھیڑنے کی اجازت ہے پر دوسرے کو بھی نہیں چھیڑوں گا. ہاں اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، حق کا پیغام دے رہے ہیں، جس کا دل مانے آ جائے، جس کا دل نہ مانے وہ انتظار کرے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت. اللہ کہتا ہے کہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت، فیما کانوا فی یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. فإن كنت فی شک مما انزلنا، کہو ذرا سبحان اللہ. یہ خطاب اگرچہ حضور کو ہے مگر کہا امت سے جا رہا ہے. ترجمہ سنو نا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. فإن كنت، اے سننے والے اگر تجھے شک ہو، مما انزلنا، اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف، الیک، اے نبی تیری. اب کیا حضور کو شک ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، جو قرآن نازل ہو رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا نبی شک کر سکتا ہے؟ تو یہ خطاب امت کو ہے. کی کہندے ہو سنانا نو نو نہیں ہو کی جملہ کی ہے کہنا تین تے سنانا. یہ کہا حضور سے جا رہا ہے، سنایا امت کو جا رہا ہے. ہمارے نبی تو شک سے پاک ہے، شک کرنے والوں سے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے سننے والے اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تیری طرف اتارا ہے، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو سوال کر ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبلک، تجھ سے پہلے. بولو تجھ سے پتہ چلا کہ مذہبی معاملے میں شک ہو تو علماء سے فوری سوال کرو. بولو جی علماء سے فوری. اکثر دیکھا وہ ہے گمراہ ہوتا ہی وہ ہے جو مولویوں سے دور ہوتا ہے. بولو جو مولویوں سے، جو علماء کو سنتا ہی نہیں، اے او کٹی پتنگے جتھے مرضی پھنس جائے. بڑے بڑے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. اور میں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر جماعت ہے، کہاں جا کے پھنس گئے ہو؟ او جی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے کہا حل نہیں ہوا، کسی سے پوچھا بھی ہے؟ بولو نا تیرا جو حل نہیں ہوا تو نے کسی عالم سے سوال کیا؟ او جی فلاں مولوی صاحب نور غفور دھتورے کا نام لے چھڑیا، نور غفور دھتورے. اور کسی عالم دین کے پاس جانے کی توفیق ہوتی نہیں. او جی فلاں نے یہ کہا. بھائی میں نے کہا عالم کے پاس جا، مسئلہ پوچھ. میں نے کہا ہم سے سوال کر، جواب رب کے قرآن سے دیں گے یا آمنہ کے لال کے فرمان سے دیں گے. پر تم نے سنی قوالی شریف سارا دن، نعت شریف، اور وہ بھی گانوں کی طرز پر. اور پھر جب عالم سننا ہے تو وہ غیروں کا سننا ہے، اپنا سننا تو پھر پھنسنا ہی پھنسنا ہے جناب. تو اپنے علماء سے سوال کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں شک ہے تو یقرؤون الکتاب من قبلی، تم سے پہلے جو کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، تورات والے، انجیل والے، زبور والے، پوچھو ان سے جا کے. لقد جاءک الحق، بے شک آیا ہے تیرے پاس حق، من ربک، تیرے رب کے پاس سے. بولو جی کس کی طرف سے؟ فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. ولا تکونن من الذین، ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو.
بولو جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی، آپ سے منت کرتے ہیں اس قرآن کے وسیلے سے کہ جو صحابہ کا مذاق اڑائے، اہل بیت کا مذاق اڑائے، اولیاء اللہ کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، حدیث کا مذاق اڑائے، داڑھیوں کا مذاق اڑائے، مساجد کا مذاق اڑائے، مدارس کا مذاق اڑائے، علماء کا مذاق اڑائے، قراء کا، حفاظ کا، دین کے کاموں کا، کبھی حج کا مذاق، کبھی عمرے کا مذاق، ان لانتیوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ کہتا ہے فتکون من الخاسرین، اگر بیٹھو گے تو تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، وہ بھی برباد ہیں، تم بھی برباد ہو جاؤ گے، ان کی بھی دنیا آخرت کے پلے میں ککھ نہیں ہے اور تمہارے پلے میں بھی ککھ ہے نہیں بچے گا۔ ان سے نہ بیٹھو، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، کند جنس با جنس پرواز، کبوتر کبوتروں میں اچھا لگتا ہے اور زاغ زاغوں میں اچھا لگتا ہے، جنس جنس کے ساتھ اچھی لگتی ہے، مومن مومنوں میں اچھا لگتا ہے، بولو بے ایمانوں میں اچھا۔ صحابہ کو ماننے والا پنجاب پارٹی میں بیٹھا اچھا لگتا؟ تم صدیق کے ماننے والے ہو، صدیق کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھو نا۔ چلیے، فرمایا ان الذین حقت، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے سچی بات، بے شک وہ لوگ علیہم جن پر ثابت ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، سچی بات ثابت ہو چکی ہے اور وہ ایمان نہیں لائے تو لا یؤمنون، بولیے یہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہے، کہاں ایمان لائیں گے؟ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں، جس نے نہیں نہ ماننا سارے معجزات لے آؤ، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ، یہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان لانے والے۔ جدو چھل پئی ماشاءاللہ ہوتے دی تو فرعون بھی مان گیا، تو لاتوں کے بھوت کبھی بھی باتوں سے مان سکتے؟ ڈنڈے پہن تو پھر سیدھے رہتے ہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ، ذرا کہو سبحان اللہ، ہائے ہائے یار قرآن کا انداز دیکھو کیسا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ، ایسا کیوں نہ ہوا، بولو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، کہ کوئی بستی ایمان لاتی، بولو کوئی بستی، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی، فَنَفَعَهَا ایمانُهَا، اور ان کا ایمان انہیں نفع دیتا، ان کا ایمان انہیں، مگر ایسا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوئی بستی والے ایمان لے آتے تو ایمان ان کو فائدہ دیتا، پر کسی بستی اور کسی قوم نے ایسا، الا قوم یونس، ہاں یہ کام صرف یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے۔ ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ پہلے قصہ سن لیں پھر میں ترجمہ کرتا ہوں آگے والا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، نبی تھے رسول تھے، وہ نہیں مانی، اکڑ گئی، ان کی شادی بھی ہوئی، بیوی ایمان لے آئی اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا، 2 بچے تھے، ایک کی عمر 10 سال ایک کی عمر 7 سال۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، تم پر، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب جب عذاب کا اعلان کیا، اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کہتا تو جاتے، اللہ فرماتا تو جاتے، پر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ غضبناک ہو گئے، پتہ چلیا کہ غصہ نبیوں نو بھی آندا ہے، بولو نبیوں نو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جڑا مکہ مار کے بندہ ماریا سی، پیار نال ماریا سی، ہن بولدے نہیں ہو، مالک الموت دی مار کے آکھ تے چانڈ مار کے اوندا ڈیلا ہی کڈ چھڈیا، بولدے نہیں ہو نا، مولوی ہو کے غصہ کرتا ہے، مولوی ہو کے غصہ کرتا ہے، میں کہا نبیوں پہ لگاؤ نا فتویٰ، کیا لگاؤ گے؟ غصہ ایمان کی علامت ہے، پر صحیح بات پہ آنا چاہیے، غلط بات پہ غصہ کرنا چاہیے اور صحیح بات پہ غصہ، یعنی غصہ صحیح آنا چاہیے، صحیح ہو تو ایمان کی نشانی ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کو اللہ فرماتا چلو تو تب چلتے، اللہ نے تو فرمایا نہیں، اپنے اجتہاد سے چل پڑے کہ بھئی عذاب آنا ہے میں چل پڑوں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ عذاب سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، بولو نا یار، توبہ قبول ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شہباز شریف ہسپتال داخل ہو جائے، اینو پوے کلانج دی پیڑ اور یہ پی جائے ہسپتال چ، اور جاندے ہی توبہ کرے
نہیں سمجھے ہو؟ جب یہ پچھلی بار مشرف کے دور میں ملک بدر ہوئے تو طیبہ ضیاء ایک کالم نگار ہے عورت، وہ امریکہ سے لکھتی ہے، واشنگٹن سے، اکثر نوائے وقت میں ان کا کالم آتا ہے، وہ کہتی کہ میں اس کی عیادت کرنے گئی ہاسپٹل میں پتہ کرنے شہباز شریف صاحب کو، تو یہ مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے شفا دے، اگر میں صحت مند ہو گیا اور پاکستان میں اللہ مجھے پھر اقتدار دے تو میں حکومت ایسے کروں گا جیسے حضرت عمر نے کر کے دکھائی ہے۔ اور جب یہ دوبارہ آیا 10 سال رہا ہے اور اس نے پھر کیا کیا ظلم نہیں کیے، بے قصور لوگوں کو جیلوں سے نکال کر جعلی پولیس مقابلوں میں مروایا، اور جس کے باپ کو مروایا اس کے 2 بیٹوں کو ساتھ ویسے ہی مروا دیا کہ کل کو یہ انتقام نہ لینے آ جائے۔ اور جب ایسے لوگ ظالم قسم کے حکمران ہوں گے تو یہی حال ہوگا جناب، یہ چاند پر بھی پہنچ جائیں پاکستان ترقی کر سکتا نہیں، پر اگر یہ مرنے سے توبہ کر لیں پہلے تو انشاءاللہ دروازہ کھلا ہے۔ بولو دروازہ۔ یہ سیاسی بیان نہ دے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سیاست چھوڑے، پکی سچی سارے توبہ کریں تو دروازہ کھلا ہے۔ بولو بھئی دروازہ۔ خیر، یونس علیہ السلام چل پڑے، قوم نے کیا فیصلہ کیا؟ بڑی سیانی قوم سی، نوشہرے نالوں بھی سیانی، ٹھیک ہے نا؟ ساڈے تو بے وقوف نے نماز ویکھو کنے پڑھن آندے نے۔ انہاں آکھیا بھئی اج تک یونس نے جھوٹ بولا، بندہ ہے بڑا سچا، ہائے ہائے اگر عذاب آ رہا ہے تو ہم سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ بولو ہم سارے۔ اب اس بات کا حضرت یونس کو نہیں پتا تھا، وہ تو نکل گئے، بیوی کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، یہ ہو گیا یہاں معاملہ۔ جب یہ گئے تو ایک چھوٹی نہر کراس کرنی تھی، پھر آگے دریا کراس کرنا تھا، دریائے دجلہ تھا یا فرات تھا، کوئی بھی تھا۔ تو یہ اپنی وہ ایک قافلہ آیا، چند افراد تھے، انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں یونس نبی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بڑا سمجھایا، وہ طاقتور تھے، بیوی بولے گئے۔ ایک بچے کو کھڑا کیا کہ میں نہر کراس کر کے تمہیں لے جاتا ہوں، پہلے اس کو چھوڑا ہوں۔ جب اس بچے کو لے کر درمیان میں پہنچے تو پچھلے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، وہ جو 7 سال کا تھا، 10 سال والا اوپر تھا۔ تو یہ جلدی میں واپس بھاگے تو وہ بچہ گر گیا اور وہ بھی پانی میں بہہ گیا، نہ یہ ملا نہ بیوی ملی۔ بڑے پریشان ہوئے، اسی غم کے عالم میں دریا کے کنارے پہنچے، کشتی پہ سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے پوچھا، کہا جی میں یونس علیہ السلام ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے بڑی عزت سے بٹھایا، کرایہ ورایہ بھی۔ این جب درمیان میں یہ کشتی پہنچی تو ڈولی، طوفان بھی، بولو سارے، اور کوئی پانی کی چھل چھل بھی، بس ڈو رہی ہے۔ یہ وہ ملا کہنے لگا، لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر سوار ہوا ہے، تب کشتی ڈول رہی ہے، وگرنہ ڈولنے کی ضرورت ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ اپنی غلطی مننا بھی بڑا بڑا کام ہے نا، وہ میں ہوں۔ وہ کہا جی نہیں آپ تو بڑے بزرگ ہیں، آپ ایسا کیسے ہوگا؟ میں ہی ہوں۔ بہرحال وہ کرا ڈالا گیا تو 3 مرتبہ نام حضرت یونس علیہ السلام فصاحما۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھلانگ لگائی، آگے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ منہ کھول کے کھڑی تھی، اس کو کہا میری امانت ہے، خیال رکھنا۔ یہ اندر چلے گئے، اندر پھر اس کا معدہ اور بدن صاف ہو گیا، وہ سارے دریا میں سیر کراتی پھر رہی ہے، اور یہ اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ مچھلی اس کے پیٹ سے نکالا تو اندر وہ گرمی کی وجہ سے نا ماس بھی کافی پگھل شگل گیا اور کمزور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کدواں دی ول پیدا فرما دی تھی، وہ دے قریب آئے، انہیں سائے میں رہن لگ پے۔ ایک ہرنی خود آ گئی، یہ لمبے پے ہوئے سن، وہ کہنے لگی میں اپنے بچے میرا گواچا بچہ لگن آئی، اور انہوں نے لیٹے لیٹے اس ہرنی کا دودھ پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جسمانی قوت واپس عطا فرما دی۔ تھوڑا سا آگے سیدنا یونس علیہ السلام چلے تو دیکھا کہ ایک قافلے کے پاس بچہ ہے، اور وہ بچہ انہی کا تھا، 10 سال والا بڑا جو نہر کے اندر رہ گیا تھا۔
ان سے کہا بھئی یہ بچہ تو میرا ہے. کہنے لگے جی ہم بھی اس کے باپ کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہمیں پانی کے اندر بہتا ہوا ملا ہے، نہر کے اندر. تو وہ کہا میرا مل گئے. وہ کہا یار میرا دوسرا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گیا تھا. وہ کہا جی وہ تھوڑی دور چلے جائیں، وہاں وہ بچہ ہے. ایک بکری چرانے والے چرواہے نے ایک بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینا ہوا ہے. وہاں گیا تو وہ بچہ بھی، اور جب وہ دونوں بچے ساتھ لے کے تھوڑا سا آگے چلے تو وہ بیوی والے بھی قافلہ آ گیا. اس قافلے والوں نے کہا جی میرا نام جبریل امین ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، اللہ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے ہمیں بھیجا تھا. اس لیے بیوی ٹر جائے تو مرن دی لوڑ ہے. اور بولتے نہیں ہو، بیوی جو ٹر جائے تو بندہ نہ بھੈਣ نہ سلام لوے، نہ ماں نہ سلام لوے، ویسی درندہ ہو جائے. ایڈی بھی ضرورت ہے. یہ امتحان ہوتے ہیں زندگی میں، اتار چڑھاؤ، کبھی خوشی کبھی غم چلتا رہتا ہے. اس میں ہے تسی راؤ صاحب چھڈو، تسی اس محکمے دے ہے ہی نہیں ہو، تمہیں اللہ نے ریٹائرڈ کیتا ہوا، ساری گل ہے. تو امتحان تھا یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام کا، اور فرشتوں نے بیوی بھی واپس کر دی. اب جب بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو ساتھ ہی جبریل امین نے کہا اپنی قوم کے واپس جائیے. وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ باقی قوموں نے، بستیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر کرتے تو فنفعها ایمانها، ان کا ایمان بھی انہیں نفع دیتا، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. الا قوم یونس، یونس کی قوم نے کیا. لما آمنوا، جب ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم العذاب، عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو بڑا ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہم نے واپس بلا لیا ان کے ایمان کی وجہ سے. اب پتہ چلا ایمان میں کتنی طاقت ہے. سبحان اللہ. آسمان کا عذاب ہٹ جاتا ہے تو انڈیا جڑا گاں دا موتر پین والا ہے، ان کی اوقات ہے. وہ 2 ٹکے کی ان کی وزیر اور ان کی مشیر ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پچھلے دن بھی کہا تھا کہ غزوۃ الہند کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. بولیے غزوۃ الہند کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ 2022 کے اینڈ تک یہ کام شروع ہو جائے گا. انڈیا کی بدماشی حد سے بڑھ گئی ہے. گیدڑ کی جب موت آتی ہے شہر کا رخ کرتا ہے. گدڑو جڑی تہاڈی ماں ہے نا، وہ اسی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے ہیں. تہاڈی اینی اوقات نہیں کہ تسی مسلمان نہ لڑ سکو. مسلمان ہی بے وقوف ہے جڑا جہاد چھڑ کے بیٹھا ہے. جس دن جہاد دا نعرہ لگ گیا نا صحیح انشاءاللہ، تے کشمیر کی تسی انڈیا چ بھی رہن جوگے نہیں رہ جاؤ گے انشاءاللہ. اچھی آکھو انشاءاللہ. عجیب تماشا ہے. خیر، ان کی ذلت کے دن قریب ہیں، کہو انشاءاللہ. لو جی، اللہ کہتا ہے کہ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے دور کر دیا ان سے، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک، یعنی مزے نال نہ زندگی گزاری اپنے آخری ساواں. اگر باقی قومیں بھی ایسا کرتی تو اللہ کہتا ہے ان کو بھی ایمان نفع دیتا. تو پتہ چلا کہ فائدہ ایمان ہی دینا ہے. بولو فائدہ، بھائی ایمانی میں کوئی فائدہ، کفر میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اس کو تکڑا کریں، مضبوط کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب